اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 میں کہ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. تو ڈاکٹر صاحب ابھی 2-3 بار کہہ چکے ہیں آئی لو یو ان کو، تو اس بارے میں وضاحت چاہتا ہوں. یہ سوال کہ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ آپ یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. جو قرآن کی آیت ہے ولی، اس کا صحیح ترجمہ ہے کہ آپ یہود و نصارہ کو مومن کے بنسبت ان پریفرنس ٹو مسلم پروٹیکٹر مت بناؤ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر ذاکر نائک کے دورہ پاکستان کے دوران جو اجتماعات اور لیکچرز ہوئے، ان لیکچرز میں سوالات کے جوابات دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت سارے بلنڈرز مارے اور شرعی اور فقہی مسائل بیان کرتے ہوئے بہت ساری غلطیوں کا ارتکاب کیا، جو کلپس کی صورت میں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں اور عوام الناس تک وہ چیزیں پہنچیں. اجتماعات میں بھی جو لوگ گئے ان تک بھی وہ غلط مسائل پہنچے. اب علماء کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ان غلط مسائل کو ایکسپوز کریں، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک باقاعدہ عالم دین نہیں، عربی زبان سے واقف نہیں اور قرآن مجید کو صحیح طریقے سے تلفظ کے ساتھ پڑھ بھی نہیں سکتا. لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایک اسلامی اسکالر، ایک عالم دین بنا کے پیش کیا گیا اور اس سے شرعی اور فقہی مسائل پوچھے گئے اور اس نے جوابات دیے. جوابات دیتے ہوئے بہت ساری غلطیوں کا ارتکاب کیا. اب ہمارا جو ہے وہ رائٹ ہے کہ ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان بیان کردہ غلط مسائل کو ایکسپوز کریں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے اجتماعات میں، اپنے لیکچرز کے دوران اور سوالات کے جوابات دیتے ہوئے جو بلنڈرز مارے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا بلنڈر ایک نوجوان کے سوال کے جواب میں ذاکر نائک نے مارا. نوجوان نے سوال یہ کیا کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی مت لگاؤ، ان کو دوست مت بناؤ، جبکہ آپ عیسائیوں کو کہتے کہ آئی لو یو، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور آپ ان کو آئی لو یو کہتے ہیں. تو ذاکر نائک نے اس کا جواب یہ دیا کہ قرآن مجید میں جو یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانے کا کہا گیا ہے، تو وہ اصل میں ولی بنانے سے منع کیا گیا، اور ولی کا معنی پروٹیکٹر. آپ کسی غیر مسلم کو، آپ کسی کافر کو، یہود و نصارہ میں سے کسی کو اپنا پروٹیکٹر نہیں بنا سکتے مسلمان کی بنسبت. ایک طرف مسلمان ہو اور دوسری طرف یہود و نصارہ میں سے کوئی ہو، تو آپ ان کو اپنا پروٹیکٹر نہیں بنا سکتے. یعنی اپنے عمل کو ڈیفینڈ کیا کہ میں اگر آئی لو یو کہتا ہوں تو یہ قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہے، اور آپ غیر مسلموں کو دوست بنا سکتے ہیں. جبکہ ذاکر نائک کا یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے. قرآن مجید کی متعدد آیات طیبات میں اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا ہے کہ مومن مسلمان کسی کافر کو اپنا دوست نہیں بناتا. یاد رہے کہ دو چیزیں ہیں بنیادی طور پر، ایک ہے موالات اور ایک ہے معاملات. موالات کے اندر کسی کے ساتھ دوستی، پیار، محبت، الفت، مودت، یاری لگانا، یہ موالات کے اندر آتا ہے. اور ایک ہے معاملات، جس میں لین دین، خرید و فروخت کرنا، یہ معاملات کے اندر آتا ہے. جہاں تک معاملات کا تعلق ہے تو شریعت کی شرائط اور قیود کی روح سے کسی کافر غیر مسلم کے ساتھ معاملات کرنا جائز ہے. ہاں، بعض معاملات بھی کافر کے ساتھ کرنا جائز نہیں. مثلا کافر کو اسلحہ اور ہتھیار بیچنا جائز نہیں، یا اس طرح کی اور کئی شکیں صورتیں ہیں کہ جو کافر کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے، حالانکہ وہ معاملات کی صورت ہے. لیکن اس طرح کے معاملات کافر کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ہتھیار اور اسلحہ وغیرہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے گا، یا دیگر اور بہت ساری صورتیں بھی ہیں کہ جس میں کافر کے ساتھ وہ خاص معاملہ جائز نہیں ہے، باقی جو معاملات ہیں وہ کافر کے ساتھ کرنا جائز ہے. اب رہ گئے موالات. تو موالات کے اندر کسی کے ساتھ الفت، محبت، پیار، دوستی، یاری اور قلبی کسی کے ساتھ لگاؤ رکھنا، یہ موالات کے اندر آتا ہے. اور کسی بھی کافر کے ساتھ
وہ کافر مرتد ہو، کافر کتابی ہو، کافر اصلی ہو، کافر مستعمل ہو، ذمی ہو، حربی ہو، وہ کسی بھی قسم کا کافر ہو، کسی مسلمان کو کسی کافر کے ساتھ موالات حقیقی یہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ بالکل واضح، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آیات طیبات قرآن مجید سے پڑھوں گا، جن سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ کسی کافر کے ساتھ موالات حقیقی یہ مسلمان کو رکھنا جائز نہیں ہے۔ اب ذاکر نائک کا یہ کہنا کہ صرف پروٹیکٹر نہیں بنا سکتے، انہی آیات کو آپ پڑھیں اور اس کا صحیح بغور مطالعہ کریں، صحیح طریقے سے ان کا ترجمہ پڑھیں، تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ صرف پروٹیکٹر نہیں بلکہ ان کے ساتھ قلبی محبت اور قلبی دوستی یہ بالکل جائز ہے ہی نہیں۔ کافر اللہ رب العزت کا دشمن ہے، چاہے وہ کافر کوئی بھی ہو، وہ اللہ رب العزت کا دشمن ہے۔ اور سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ کافر اللہ رب العزت کا دشمن ہے، اور جو اللہ کا دشمن ہے اس کو دوست بنانا یہ مومن کے لیے ہرگز جائز نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس آیا۔ وہ تو اس حق کے منکر ہیں، وہ تو ہمارے نبی کے منکر ہیں، ہمارے قرآن کے منکر ہیں، اور اس حق کے منکر ہیں جو مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ وہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمنوں سے مومن کو دوستی لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اسوہ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی تھی ابراہیم اور اس کے ساتھ والوں میں، اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور ان سے جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو، کفرنا بکم، ہم تمہارے منکر ہوئے، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ، جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لے آتے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے کہ وہ کفار کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ دوستی نہیں لگا سکتے، ہم تمہیں آئی لو یو نہیں کہہ سکتے، تمہارے اور ہمارے درمیان دشمنی اور عداوت ظاہر ہو چکی ہے، ہاں جب تم ایمان لے آؤ گے تو پھر ہم تم سے دوستی کریں گے اور یہ دشمنی اور عداوت تب ہماری تم سے ختم ہوگی۔ یہ اسوہ ابراہیم علیہ السلام کیا ہے کہ کفار کے ساتھ دوستی نہیں بلکہ کافر جو ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور کافر مومن کا بھی دشمن ہے۔ مومن اللہ کے دشمن کے ساتھ اور اپنے دشمن کے ساتھ دوستی نہیں لگا سکتا۔ اس کے علاوہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے ایمان والو اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست مت بناؤ، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ واضح بتا رہی ہے کہ چاہے وہ اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ دوستی لگانے کی اجازت نہیں۔ اور اگلے کلمات ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی لگائے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس وہی ظالم ہے۔ یہاں تو تولا اور دوستی اور ان کے ساتھ محبت کرنے سے منع کیا گیا، اور پھر سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرما دیا کہ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ مؤمن ایمان والے
وہ کفار کے ساتھ اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں لگاتے، ان سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی۔ ایمان والے اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے دوستی نہیں لگا سکتے۔ یہاں ولی کا صرف ذکر نہیں ہے، بلکہ ہیں یہاں کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے دوستی نہیں لگا سکتے، محبت نہیں کر سکتے، ان سے پیار نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بائی یا کنبے والے ہوں۔ یہ آیات طیبات واضح بتا رہی ہیں کہ محبت، مودت، دوستی، یاری وہ کسی کافر کے ساتھ نہیں ہو سکتی، چاہے اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے اپنا بھائی کیوں نہ ہو۔ مومن کو جو ایک دینی محبت ہے، اختیاری محبت ہے، وہ کسی بھی کافر کے ساتھ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اب محبت کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے فطرتی اور طبعی اضطراری محبت، اور ایک ہے دینی اور اختیاری محبت۔ اب جس محبت سے منع کیا جا رہا ہے وہ اختیاری محبت ہے، دینی محبت ہے کہ وہ کسی بھی کافر کے ساتھ مومن کی نہیں ہو سکتی۔ البتہ ایک باپ کو جو بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے یا بیٹے کو باپ کے ساتھ ہوتی ہے، وہ جو ایک فطرتی اور طبعی محبت ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اور شریعت میں انسان اس سے رکنے کا مکلف بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ جو اس کے اختیار میں ہے وہ ہے کہ جو دینی اور اختیاری محبت ہے، اور وہ کسی کافر کے ساتھ مسلمان کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لیں مسلمانوں کے سوا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ علاقہ تعلق نہ رہا۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا، مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 80 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان میں تم بہت کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ، کیا ہی بری چیز اپنے لیے خود آگے بھیجی۔ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ کہ اللہ کا ان پر غضب ہوا۔ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ، اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن مجید کی یہ آیات طیبات واضح طور پر یہ بتا رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں کہ مومن کسی کافر کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ مودت اور ان کے ساتھ دوستی یاری نہیں لگا سکتا۔ یہ واضح آیات طیبات موجود ہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ کہہ دیا کہ صرف آپ پروٹیکٹر نہیں بنا سکتے، باقی آپ آئی لو یو بھی کہہ سکتے ہیں، محبت بھی کر سکتے ہیں، دوستی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل قرآن و سنت کی تعلیمات کے یکسر خلاف ہے۔ مسلمان کو کسی کافر کے ساتھ قلبی، دینی، اختیاری محبت رکھنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں جو ہے وہ واضح صریح کفر بن جاتا ہے اگر کسی کافر کے ساتھ اور کسی غیر مسلم کے ساتھ ایک مومن محبت کرتا ہے، ورنہ کم از کم اس کا درجہ حرام کا ضرور ہے کہ وہ حرام اشد حرام ہے، کسی کافر کے ساتھ مومن دوستی اور محبت کرے، یہ حرام ہے۔